دوستوں، پاکستان میں بی ایل اے پر پابندی ہے، ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 18 حملے کر کے 55 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیوں، جیسا کہ افغانستان کی جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں تیزی آ رہی ہے، اور ادھر ایران جو ہے اس نے بھی جنگ کو وسعت دی ہے، اس کو پھیلا دیا ہے۔ کئی ملک اور کئی دیش اس میں انوالو ہو چکے ہیں، اور اسپیشلی آبنائے خرمس جو ہے دا اسٹریٹ آف ہارمز، اس کے بند ہونے یا اس میں پابندیاں لگنے کی وجہ سے بھی کافی گڑبڑ ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ امریکہ نے ایران نے کہا ہے کہ وہ بحری جہاز یہاں سے گزر سکیں گے جو ہمیں یوان میں پیمنٹ کریں۔ یوان جو ہے وہ چین کی کرنسی کا نام ہے، پہلے پیمنٹ ساری ڈالرز میں ہوتی تھی، تو وہ اب اکنامک مار دینے کی کوشش کر رہا ہے ایران۔ اگر ایسا وہ مطالبہ ہے ان کا، تو امریکہ کو ایک معاشی مار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا کون پھینک رہا ہے ڈرون، لوگ شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ اور افغان طالبان کی اس بات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، آپ لوگ آرام کریں، تو وہ نہیں کریں گے، سویلین ٹارگٹس پہ اٹیک نہیں کریں گے طالبان۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور تیسری پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی وہ یہ ڈرون پھینک رہی ہو۔ بہرحال اس کے بارے میں تو مقامی لوگ ہی کچھ بتا سکتے ہیں، اور جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے کبھی کبھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان پھینک رہا ہے یہ گولے شولے جو ہے نا، یہ پاکستان خود مارٹر گولے مارتا ہے، اور ڈرون وغیرہ بھی اس طرح سے چھوٹے جو ڈرون ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت بی ایل اے نے بہت بڑا دعویٰ کیا، تو وہ دعویٰ انہوں نے یہ واٹس ایپ گروپ میں یہ دعویٰ چل رہا ہے، تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ پھر اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اپنے سورسز سے، کہ 6 مارچ سے 16 مارچ کے دوران 18 عسکری یعنی ملیٹنٹ کارروائیوں میں پاکستانی فوج کے 55 اہلکار ہلاک۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر انہوں نے 55 یعنی کہ 5 ڈیلی کا حساب ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے 6 مارچ سے 16 مارچ 2026 کے دورانیے میں خزدار، سوراب، شاہر، تربت، کرخ، پسنی، کوئٹہ، پنجگور، خاران، گوادر اور دکی میں 18 مختلف اور مربوط یعنی آرگنائزڈ پلانڈ عسکری کارروائیاں سر انجام دیں۔ ان کارروائیوں میں پاکستانی فوج، خفیہ اداروں کے اہلکار، کوسٹ گارڈز اور دشمن کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ سی پیک روٹ پر مؤثر تجزیاتی کنٹرول، یعنی انہوں نے جزویاتی میرے خیال لکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ پارٹس میں کنٹرول بھی حاصل کیا سی پیک روٹس کا۔ ان حملوں میں مجموعی طور پر پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے 55 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ آگے پھر وہ تفصیل دیتے ہیں اس کی کہ کس دن انہوں نے کہاں حملہ کیا۔ مثلا 6 مارچ کو خزدار کے علاقے میں حملہ ہوا، 7 مارچ کو سوراب میں ہوا، پھر 7 مارچ کو کیش کے علاقے شاہرک میں ہوا، پھر 9 سے لے کے 14 مارچ تک جو ہے آپریشن کرخ انہوں نے جاری رکھا۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اتنے دن چلا، 5 دن۔ پھر وہ اور چیزوں کے بارے میں بھی، مثلا 9 مارچ کو وہ بتا رہے ہیں سوراب میں تاریکی کے مقام پر جو ہے وہ کارروائی ہوئی، 9 مارچ کو تجابان میں 10 مارچ کو پسنی میں، پسنی کا جو شہر ہے، پسنی شہر جو ہے اس میں، پھر 13 مارچ کوئٹہ، اس کے بعد 14 مارچ
کو پنجگور کے علاقے پروم، اسی دن خاران میں بھی، پھر 15 مارچ کو تربت ایئرپورٹ کے پاس، پھر 15 مارچ کو گوادر، پھر 16 مارچ کو دکی میں. تو یہ حملوں کی تفصیل وہ بتا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا کہ کتنے حملے بی ایل اے کر رہی ہے، کتنے بی ایل ایف کر رہی ہے، کتنی دوسری تنظیمیں کر رہی ہیں. دیکھیں، صرف فتنہ الہندوستان اور فتنہ خوارج کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی. آپ سچ دکھائیں، آپ سچ بتائیں. آپ یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے کہیں جی انہوں نے کہا ہم نے 55 لوگ مار دیے ہیں، یہ غلط ہے. اتنے نہیں مرے. کتنے مرے؟ تھوڑے مرے، زیادہ مرے؟ مطلب ہے آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ جو جسٹس ہوتی ہے وہ نظر آنی چاہیے. تو آپ کی جو دعوے ہیں وہ نظر نہیں آتے کہیں، نہ پرنٹ میڈیا میں. آج تک نہیں، میں نے تو نہیں دیکھے پرنٹ میڈیا یا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر، میں نے تو نہیں دیکھے. تو آپ پھر یا تو ان کا جواب دیں. اگر آپ جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اتنے وہ آپ لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے پاؤں اکھاڑ دیے. آپ بھلے بند کر کے رکھیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی صحت کو فرق پڑے گا، وہ بیمار ہو چکی ہیں. لیکن بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی اب اثر نہیں ہوگا. آپ نے اثر والی گنجائش نہیں چھوڑی. وہ گنجائش ہوتی ہے نا، جس میں دوائی مریض کھاتا ہے تو وہ گنجائش ہوتی ہے اس کی صحت میں کہ وہ چھوٹی جگہ سے ریپیئر کر کے تو پورا جسم کی بیماری ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ جسم ہی نہیں ہے، پورے کا پورا جسم ہی آپ نے بیمار کر دیا. تو اس وقت کی حالت جو ہے وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو بتا دوں کہ یہ بی ایل اے کے دعویٰ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہلاکتیں جو ہے وہ ہر روز آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ اتنے مارے گئے پاکستانی فوجی، فلاں جگہ اتنے، فلاں جگہ اتنے. اور جن جگہوں پہ ان کے اپنے لوگ مرتے ہیں، وہ بی ایل اے کے لوگ شہید ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ آج ہمارے یہ سرم 4 شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے بی ایل اے کو کیا ہوا بین، آپ نے بی وائی سی کے لوگوں کو کر دیا اندر. آپ بات کرنا نہیں چاہتے، سمجھے نا، آپ تو بات کرنا نہیں چاہتے. تو بات تو پھر بھی آپ کو کرنی پڑے گی. تو جتنی جلدی آپ یہ بات کریں گے فائدہ تو آپ کا ہے. بندے تو آپ کے زیادہ مر رہے ہیں پاکستان آرمی کے. تو یہ تو پاکستان کی آرمی کے فائدے میں ہے کہ یہاں بات چیت کر کے اپنے جو بچے ہوئے ہیں یہ محاذ تو بند کریں کسی طریقے سے. ادھر افغانستان کے ساتھ بھی محاذ کھولا، ادھر بھی کھولا، ادھر بھی وہ مار رہے ہیں ان کو، ادھر بھی یہ مار رہے ہیں. بھائی جہاز سے 4 بم پھینک دینا کوئی جنگ تھوڑی ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ پرانا فیشن ہے. اس طرح سے نہ جنگیں جیتی جاتی ہیں اور نہ ہاری جاتی ہیں. سمجھ آئی؟ میں اس نتیجے پہنچا اپنی زندگی میں کہ وہ قوم اور وہ ملک جو حق پر ہو، ہمیشہ اس کی میں نے فتح ہوتے دیکھا ہے، ہمیشہ. سمجھے کہ نہیں؟ تو افغانستان فتح یاب ہوگا اور بلوچستان آزاد ہوگا. یہ میری ایک پریڈکشن ہے، ہوگا. آپ اب نہیں رکھ سکتے ان کو اپنے ساتھ. پنجاب والوں، آپ کے اوپر جو یہ اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے اوپر جو یہ جرنیلوں کا کنبہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے برباد کر دیا آپ کو. آپ کو ابھی پتہ نہیں چل رہا. پنجاب کے لوگوں کو یہ ایک وقت آئے گا، پتہ چلے گا. لیکن پنجاب کے اوپر کی بھی جو لبرل اور لیفٹ ونگ اور جو یہ سارے پاپولسٹ سیاستدان ہیں، یہ اپنا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کسی اور جگہ جا کے دکان کھول لیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ بلوچستان کے نام پر کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور افغانستان اور خیبر پختونخوا، اور سب سے بڑھ کر جہاں سے میرا تعلق ہے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے نام پر اور وادی والے کشمیر کے نام پر کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. ذرا ان کی ایک لسٹ بنائیں آج اور کمنٹس میں ڈال دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے.